أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستوں دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان اور فضل و کرم ہے کہ پروردگار عالم نے ہم لوگوں کے جسم کے اندر سانس باقی رکھی ہے. یہ اللہ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے. یہ سانس اگر رک جائے تو انسان اپنی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے. کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر جب حساب و کتاب ہوگا تو پروردگار عالم اس سانس کے متعلق بھی حساب و کتاب لے گا. اس دنیا میں رہتے ہوئے جو وقت بھی آدمی کو مل رہا ہے، ان وقتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے. یہاں آدمی جیسا کام کرے گا مرنے کے بعد اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا. اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر آدمی اچھا کام کرے گا، نیک عمل کرے گا، اللہ کی بات مان کر زندگی گزارے گا، پروردگار عالم کے حکم کی فرما برداری کرے گا، تو مرنے کے بعد اس کے لیے اچھا ہی اچھا ہوگا اور اس کا اجر و ثواب بھرپور ملے گا. اور اگر اس دنیا میں من پسند زندگی گزارتا رہا، اللہ کی باتوں کا خیال نہیں رکھا، شریعت کے احکام کی تعمیل نہیں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کو کہا اس کے خلاف زندگی گزارتا رہا، تو یاد رکھ لیجئے موت تو ہر ایک کو آنی ہے. موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. پروردگار عالم نے اس دنیا کا ضابطہ، اصول اور قانون بنا رکھا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے. ابھی ہم لوگ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کا ہمیں احساس نہیں ہے. مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور اگر سمجھ بھی لیتے ہیں تو اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی کمی اور کوتاہی ہے. جب اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آنکھ بند ہو جائے گی اور جب آخرت کی زندگی ہمارے سامنے ہوگی، پھر اس وقت پتہ چلے گا اور سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں ہم کتنا بڑا نقصان کر کے آ گئے. بہت موٹی سی بات ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کا کسی طرح کا کوئی معاملہ الجھ جائے، کوئی بات ہو جائے، تو آدمی عمل سے اس کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ لین دین سے معاملہ حل ہوتا ہے. جیسی صورت ہوتی ہے، جو اختلاف ہو، فتنے فساد ہو، جھگڑا ہو، لڑائی ہو، جب اس کی صلح صفائی ہوتی ہے تو لین دین کر کے جو بھی شکلیں بنتی ہے انسان کر لیتا ہے. تو یہ دنیا کا ضابطہ اور اصول ہے. کل قیامت کے دن وہاں صرف نیک عمل سے بدلہ لیا جائے گا اور دیا جائے گا، باقی کسی چیز سے نہیں. وہاں نہ دولت کام آئے گی، نہ روپیہ پیسہ کام آئے گا، زمین جائیداد اور موٹر گاڑی بنگلے کچھ بھی وہاں کام نہیں آئیں گے. وہاں تو صرف اور صرف انسان کے عمل کا ہی ویلیو ہے. اگر اچھا عمل کر کے جائے گا اچھا بدلہ پائے گا، اور اگر برا عمل کر کے جائے گا تو وہاں برا نتیجہ ہوگا. اللہ کے یہاں کوئی رشوت وغیرہ نہیں چلتی ہے. اللہ نے اپنا ضابطہ اور قانون سب کے لیے برابر کر رکھا ہے. یہ دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اللہ پاک نے جو عاقل بالغ مسلمان مرد و
نمازیں فرض کی ہیں، اللہ نے یہ ضابطہ بتلایا ہے کہ یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ اس کے بغیر آدمی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ عاقل ہے، بالغ ہو گیا، مسلمان ہے، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہو، ہر حال میں اس پر نماز کا پڑھنا فرض ہے۔ اور عورتوں کے لیے شریعت نے یہ بتلایا ہے کہ پردے کے اندر نماز پڑھے، لیکن مردوں کو یہ نہیں حکم دیا کہ وہ پردے میں پڑھے، بلکہ اللہ پاک نے مرد کے نماز پڑھنے کی جو جگہ متعین کی ہے وہ ہے مسجد۔ اگر مرد کو جماعت سے پڑھنا اگر واجب نہیں ہوتا تو پھر ایسی صورت میں نہ یہ مسجد بنوانے کی ضرورت تھی اور نہ مسجد کی تعمیر میں اتنی زیادہ رقم خرچ کرنے کی ضرورت تھی، اور نہ مسجد کی ضروریات میں، چاہے وہ امام مؤذن کا معاملہ ہو یا ڈیکوریشن کا معاملہ ہو یا مسجد کے اندر سہولیات کا معاملہ ہو، اس میں پیسہ خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں ساری کی ساری یہ اللہ کے گھر ہیں۔ تمام روئے زمین میں سب سے اچھی جگہ اور عمدہ جگہ اللہ پاک نے مسجد کو بنایا ہے۔ مسجد کی یہ خاص خصوصیت ہے کہ آدمی مسجد میں آ کر کے خاموشی کے ساتھ چپ چاپ بیٹھا رہے، نہ وہ نماز پڑھے، نہ قرآن کی تلاوت کرے، نہ ذکر و تسبیح کرے، کچھ بھی نہ کرے۔ اگر چپ چاپ بھی بیٹھا ہوا ہے تو جب تک مسجد کے اندر چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے اس کے بیٹھنے کا بھی اللہ پاک اس کو ثواب دیتا ہے۔ اور اگر مسجد میں بیٹھ کر عبادتیں کر لے، نماز پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کر لے، ذکر و تسبیح کر لے، یہ سارا کام کر لے تو اس کا ثواب اور اجر اللہ پاک الگ سے دیتا ہے۔ مسجد کے علاوہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بیٹھنے پر اللہ پاک ثواب دیتا ہو، اور اگر وہاں بیٹھ کر عبادتیں کرے تو اس کے ثواب کو دوگنا کر دیتا ہو۔ آپ حضرات نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے، آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجہ اور ایک حدیث کے اندر 25 درجہ بڑھ جاتا ہے ثواب۔ یعنی ایک نماز اگر آدمی مسجد کو چھوڑ کر کے گھر پر ہو، دکان میں ہو یا کہیں بھی ہو، اگر بغیر جماعت کے وہاں پڑھ رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ صرف ایک ثواب ملے گا نماز پڑھنے کا، ایک نماز کا۔ اور اگر جماعت سے پڑھ رہا ہے مسجد میں جا کر کے تو ایک نماز کا ثواب، ایک نماز پڑھ رہا ہے اور 27 نماز پڑھنے کا اس کو ثواب دے رہا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے مسجد کی۔ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد جو جگہ ہوا کرتی ہے، مسجد جو اللہ کا گھر ہے، اس کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے، مسجد سے لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، مسجد کو نعوذ باللہ اتنا ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ مسجد تو اتنی وزنی جگہ ہے، اتنی قیمتی جگہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار عالم کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی گاؤں میں، محلے میں، بستی کے اندر، کسی شہر کے اندر اگر اللہ پاک عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، لیکن پروردگار عالم دیکھتا ہے کہ اس محلے کے اندر، گاؤں کے اندر، بستی اور شہر کے اندر اللہ کا گھر مسجد آباد ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار عالم وہاں سے اس عذاب کو اٹھا لیتا، عذاب نازل نہیں ہونے دیتا۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں اور برکتیں ہیں مسجد کی۔ ماننے والوں کے لیے ایک
ایک ہی کافی ہے، نہ ماننے والوں کے لیے 1000 بھی ناکافی ہے۔ ذرا غور کرے ہر شخص اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کر لیجئے گا کہ آج ہمارے دل کے اندر اس مسجد کی کتنی عظمت ہے اور کتنی اہمیت ہے اس کی۔ اولاً تو نماز نہ پڑھنے والوں کی اکثریت ہوا کرتی ہے، ہر جگہ کی یہ صورتحال ہے۔ آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے، اگر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا ایریا محلہ جتنا لمبا چوڑا پڑتا ہے، اگر سارے کے سارے لوگ نماز پڑھنا شروع کر دے جن پر فرض ہے، اگر سب لوگ نماز پڑھنا شروع کر دے تو اگر ایک مسجد ابھی ہے جو بھرتی بھی نہیں ہے، 5 یا 10 مسجدیں بنانے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ لیکن افسوس اور صد افسوس کہ بہت پرانے زمانے سے دادا پردادا نے جو ایک مسجد تعمیر کرا دی، آج کے ڈیٹ میں وہ مسجد جو ہے خالی نظر آتی ہے۔ کیا حشر ہوگا ہم لوگوں کا؟ کیا ہونا چاہیے ہمارے ساتھ انصاف؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک ہمیں کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، پہناتا بھی ہے، رہنے کے لیے، سر ڈھانپنے کے لیے پروردگار عالم نے اپنی زمین پر جگہ دے رکھی ہے۔ وگرنہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو کرتوت ہے، ہمارے جو اخلاق و کردار ہے، پروردگار عالم ایک گھونٹ پانی بھی نہ دے تو یہ بھی انصاف ہی نہیں بلکہ میرے اوپر احسان ہوگا۔ اگر اس کو بھی روک دے پھر بھی اللہ کا احسان ہوگا، لیکن پروردگار عالم نے ایسا نہیں کیا، ساری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی بات کتنی مان کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، کتنی۔ اور جو لوگ، یہ تو اکثریت کی حالت ہے کہ اکثر لوگ مسجد سے دور ہیں، جو لوگ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو اس میں کئی شکلیں ہیں، کئی صورتوں کے نمازی ہیں۔ اولاً تو جماعت کی پرواہ نہیں، جب مرضی ہوئی جا کر کے جماعت سے پڑھ لیا، من نہیں ہوا تو نہیں پڑھا، بیٹھے ہیں کام میں لگے ہیں تو لگے ہوئے ہیں، اپنا کام نہیں چھوڑیں گے، بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بنا کسی کام کے انسان لگا ہوا ہوتا ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، اذان ہو گئی، جماعت ختم ہو گئی، کوئی ٹینشن نہیں، بعد میں چل کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ جیسے یہاں بھی کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوئی ہے، جماعت ختم ہونے کے بعد بھی وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد بھی بڑا عمدہ کام مسجد میں کرتے ہیں۔ نل سے وضو نہیں بنائیں گے، موٹر چلا کر کے وضو بناتے ہیں اور موٹر بند کرنا بھول جاتے ہیں، پانی گر رہا ہے، مسجد کا بل بڑھ رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، وضو بنا کر کے آئے، پنکھا چلا کر کے نماز پڑھ لیا اور نماز پڑھ کر کے آنکھ بند کر کے نکل گئے، پنکھا بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یوں ہی چل رہا ہے۔ کیا حالت ہوگی ایسے نماز کی؟ اور ایسے نمازی کا حشر مرنے کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ جو مسجد کا احترام نہ کرے، مسجد کی عزت نہ کرے، جو مسجد کے خلاف چلتا ہو، ایسے آدمی کا کیا حشر ہونا چاہیے؟ غور کر لیجیے۔ اور مسجد کے آس پاس جو خرافاتیں ہوتی ہے، یہ سارے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اگر کبھی شادی کا موقع ہو گیا یا اور کوئی فنکشن کا موقع ہو گیا تو کیا ہے مسجد، بعض دفعہ تو ڈی جے چلتا ہے مسجد کے آس پاس، تو پوری مسجد ہلتی رہتی ہے۔ کسی کو یقین نہ ہو تو بجنے کے وقت مسجد میں آ کر کے چیک کر لیں۔ آج تو ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہے، کیا حشر ہوگا؟ اور اگر جب ہمارے سر ہم مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں، مسجد کی عظمت کو پامال کر رہے ہیں، مسجد کی عزت سے نعوذ باللہ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور جب میرے سر مصیبت پڑے گی تو یہاں وہاں پرچی لکھ کر کے بھیجیں گے، فلاں صاحب بڑی مصیبت میں ہے، پریشانی کو ختم کرنے کے لیے دعا فرما دیجیے، مر گئے تو مغفرت کے لیے دعا فرما دیجیے، تو یہ کر لیجیے۔ ہم نے اس سے پہلے ایک بات آپ لوگوں کو بتلائی تھی، دعا کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ دعا اتنی ہلکی چیز نہیں ہے۔ ہاں، لکھ کر کے بھیج دینا یا فون پہ کہہ دینا
یہ تو آسان ہے، لیکن دعا اتنی آسان چیز نہیں ہے، بہت موٹی سی بات ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی آدمی پھنس جائے کسی معاملے کے اندر، اور کسی اچھے آدمی سے آپ سفارش کے لیے جا رہے ہیں جو ایماندار ہو، نیک ہو، تو پہلے وہ آپ سے معاملہ پوچھیں گے، کس معاملے پر تم سفارش کروانا چاہتے ہو۔ اگر غلط سفارش کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو جوتا مار کے بھگا دے گا، جوتا مار کر کے بھگا دے گا کہ تم مجھ سے غلط کام کے لیے سفارش کروانے آئے ہو۔ جب یہ ہمارے دنیا کا معاملہ ہے تو پروردگار عالم کے نزدیک ہم آپ یا پوری دنیا مل کر کے جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ پروردگار عالم فلاں آدمی کی مغفرت فرما دیجیے، فلاں کس کو صحت دے دیجیے، یا فلاں کو کی پریشانی کو دور کر دیجیے، یہ دعا اللہ کے نزدیک سفارش ہے، سفارش۔ اور یہ سفارش اللہ پاک اسی کے حق میں قبول فرماتا ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے، وگرنہ یہ ہم لوگ جتنی دعائیں کرتے ہیں سب وہاں جا کر کے معلق ہے، اللہ کے نزدیک نہیں پہنچتا ہے۔ اسی کے حق میں وہ دعا اللہ کے نزدیک پہنچتا ہے جس کے متعلق دعا کرتے ہوئے کرنے والا جس کے بارے میں دعا کر رہا ہے وہ اس کا مستحق بھی ہونا چاہیے۔ اگر غیر مستحق ہے تو وہ ساری دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے۔ یہ چلتے چلاتے رسم ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، چل رہے ہیں، دعا کی درخواست ہے، دعا فرما دیجیے گا۔ آج تک آپ نے نہ دیکھا ہوگا کسی کتاب کے اندر اور نہ سنا ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کسی دوسرے صحابی سے یہ کہا ہوگا کہ ہمارے فلاں ضرورت کے لیے دعا کر دیجیے گا، اور نہ کسی صحابی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فلاں ضرورت کے لیے آپ دعا فرما دیجیے، ڈائریکٹ، جیسے کہ ہمارے یہاں ماحول اور ایک رسم بن چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کی بات مان کر کے دنیا میں زندگی گزارا کرتے تھے، اس لیے دنیاوی ضروریات ان کا کچھ نہیں رکا کرتا تھا، ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اپنی جان، اپنا مال، بیوی، بچے، باپ، ماں، پورے خاندان کو قربان کر دیا تھا، اس لیے انہیں ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھیں گے، رمضان کا روزہ بڑی بھیڑ کا کام ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ فرض ہے، سمجھ بھی لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن نہیں ادا کریں گے، طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، حج فرض ہے، ابھی یہ کام کرنا باقی ہے، یہ شادی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، یہ کرتے کرتے موت تک چلا جاتا ہے، موت کے منہ میں، حج بھی نہیں کریں گے، دوسروں کو ستائیں گے بھی، گالیاں بھی دیں گے، کمزوروں کا مال ہڑپ لیں گے، دوسروں کی زمین پہ قبضہ کر لیں گے، ساری برائی زندگی بھر کرتے رہیں گے، کیا اس کے حق میں دعا قبول ہوگی؟ اللہ پاک نے یہ مسجد جو بنائی ہے یہ اللہ کا گھر ہے، آج ہماری حالت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے تو فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ اللہ کا مسجدیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کے اندر آ کر کے اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ جتنے خرافات مسجد سے باہر نہیں کر سکتے ہیں وہ مسجد کے اندر آ کر کے کریں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی حیات مبارکہ میں فرمایا کہ ایک وقت اس امت پر ایسا آنے والا ہے کہ آدمی مسجدوں کے اندر جا کر کے شور ہنگامہ کرے گا، شور ہنگامہ کرے گا۔ آج ہمارے درمیان، آج ہم لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اسی روئے زمین پر کہ آدمی نمازی بھی کہلاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے سارے سب کچھ کہلاتا ہے، حاجی ہو، نمازی ہو، جو بھی ہو، اور مسجد میں آ کر دے ہنگامہ شروع، ہنگامہ شروع۔ اور اگر نماز میں 1-2 منٹ یا اذان میں 1-2 منٹ کی تاخیر ہو گئی، پھر تو مسجد سے لے کر کے باہر تک، چوک چوراہا اور ہوٹلوں پر
ہم نے تو اپنے کانوں سے سنا ہے، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، دے ہنگامہ، یہ مؤذن ٹھیک نہیں ہے، امام ٹھیک نہیں ہے، ہٹاؤ. اور اتفاق ایسا کہہ لیجئے کہ ایسا آدمی زیادہ تر بولتا ہے کہ یا تو وہ نماز پڑھتا ہی نہیں، کئی بھولے بھٹ کے جمعہ میں آ گیا، یا تو وہ پڑھتا نہیں، اور اگر پڑھ بھی لیتا ہے تو ٹائم پاس نماز، اور اگر بہت پابندی کر لیتا ہے تو شاید کہ 10 دن بھی 5 وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا ہے، اور وہی لوگ یہاں سے جا کر کے باہر میں ہنگامہ کرتے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد. پوری دنیا کے اندر جتنی مسجدیں بنی ہوئی ہے، ان تمام کا تعلق، لگاؤ اور جوڑ خانہ کعبہ کی مسجد سے. یاد رکھ لیجئے ہمیشہ، اس مسجد کی عظمت یہ ہے کہ اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ جس نے زمین کے جس حصے کو مسجد کے لیے خاص کر دیا گیا ہو، وہ حصہ اس روئے زمین سے لے کر تحت الثری تک پورا کا پورا حصہ یہ مسجد کا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ مسجد کے اوپر فیملی روم یا گیسٹ روم کچھ بنایا گیا ہو. آپ 3 منزل 5 منزل 7 منزل جتنا چاہے مسجد تو بنا سکتے ہیں، لیکن اس پر رہنے کا روم نہیں بنا سکتے ہیں، جائز نہیں ہے. چونکہ زمین سے لے کر کے آسمان تک یہ پورا کا پورا حصہ مسجد کا ہو جاتا ہے، اور مسجد کے اندر سونا، مسجد کے اندر فیملی روم بنانا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ پورے دن کام کرتے رہے، بڑی تیز گرمی ہے، دھوپ ہے، آ گئے اگر بھولے بھٹ کے نماز پڑھنے کے لیے تو نماز پڑھ لیا، 2 گھنٹہ آرام سے پنکھا چلا کر کے سو رہے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں سوتا ہے، اللہ اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں جب تک وہ سوتا رہتا ہے. اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت جس آدمی پر ہو، اس کا کیا حشر ہو سکتا ہے. اور اگر اس کو منع کر دیا جائے تو وہی لوگ جا کر کے امام اور مؤذن کے خلاف باہر میں ہنگامہ کرتے ہیں. اور بیچارے سیدھے سادھے عوام ہو یا کمیٹی کے لوگ ہو، جو لوگ حالات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، وہ لوگ انہی چند آدمیوں کے چکر میں پھنس کرتے ہیں اور مسجد کے امام اور مؤذن کو بھی پریشان کرتے ہیں. یاد رکھ لیجئے، تمام کی تمام مسجدوں کا تعلق اور لگاؤ کعبۃ اللہ سے ہے، تو کیا امام اور مؤذن کا لگاؤ گردوارہ سے ہوگا یا مندر سے ہوگا؟ غور کیجئے. اگر مسجد کا تعلق خانہ کعبہ سے ہے تو امام اور مؤذن کا تعلق کہاں سے ہو سکتا ہے؟ چلیے مسئلہ مسائل کو ابھی رہنے دیجئے، بہت موٹی سی بات میں آپ لوگوں کو بتلاتا ہوں، ہر سچ کہ سمجھ میں آ جائے گی بات. ایک آدمی کے پاس بیٹا ہے، لنگڑا ہو، لولہا ہو، کانا ہو، عقل سے پیدل ہو، کچھ بھی ہو. ذرا بتائیے سوچ کر کے کہ وہ اپنی جائیداد کا مالک اور اپنی جگہ کا مالک دوسرے کو بنائے گا یا اپنے بیٹے کو بنائے گا؟ ہر شخص اپنے بیٹے کو، چاہے وہ جتنا بھی عقل سے پیدل ہو، بے وقوف ہو، کچھ بھی ہو، جاہل گمان ہی کیوں نہ ہو، ہر شخص اپنی جائیداد کا مالک اپنے بیٹے کو بناتا ہے، غیر کو نہیں بنا سکتا ہے. ذرا غور کیجئے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ ممبر و محراب یہ رسول اللہ کی جگہ ہے. نعوذ باللہ کبھی بھی اللہ پاک اپنے دشمن کو وہاں نہیں بیٹھا سکتا ہے. چاہے ہماری آپ کی نگاہ میں، دنیا والوں کی نگاہ میں ہمارا امام یا مؤذن یا مسجد سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی، چاہے ہماری آپ کی نگاہ میں جتنا بھی کمتر ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ اللہ کا مقبول و محبوب بنتا ہوا کرتا ہے. اور اگر کانا، کتلا، اندھا، بہرا، عقل سے پیدل بیٹا کو بھی کوئی تکلیف پہنچا دے، مار دے یا اس کو چڑھا دے یا کچھ کرے، ذرا غور کیجئے باپ کو کتنی تکلیف ہوگی. اب اگر ہماری زبان سے یا ہمارے کرتوت سے، ہمارے اخلاق و کردار سے اگر ہمارا امام اگر خوش نہ ہو، جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں اگر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کے خلاف اگر سازشیں کرتے ہیں، تو اللہ پاک کو کتنی تکلیف ہوگی. چونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے گھر کا مالک بناتا ہے،
اللہ جسے چاہتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ محراب و منبر پر اس کو کھڑا کرتا ہے، اور اگر ہم اس سے دشمنی کریں تو ڈائریکٹ کنیکشن ہمارا اللہ سے جڑے گا، نعوذ باللہ اللہ سے دشمنی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ امام سے دشمنی حالت کفر میں موت کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کی خلاف ورزی کیا، اپنے نبیوں کو ستایا، اپنے نبیوں کو پریشان کیا، اور ان پریشان کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے، اسی طریقے سے میری امت کے لوگ بھی ہلاک و برباد ہوں گے۔ اب ذرا غور کیجئے، آپ کے ذہن میں ایک سوال نہیں آیا ہوگا، صحابہ کرام کے ذہن کا کیا کہنا؟ ایک ایک بات کو صحابہ کرام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، تاکہ اس دن سے آج تک اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ سبق مل سکے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بنی اسرائیل میں تو نبیوں کا سلسلہ شروع تھا، ایک آئے، پھر اس کے بعد دوسرے آئے، تیسرے آئے، چوتھے آئے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 70,000 انبیاء کرام بنی اسرائیل میں تشریف لائے۔ اس کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل میں تو نبیوں کے آنے جانے کا سلسلہ تھا، نافرمانی کرتے رہے تو وہ قوم ہلاک و برباد ہوتی رہی، لیکن آپ تو آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، پھر اس امت کے لوگ کیسے ہلاک و برباد ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں۔ جس طریقے سے بنی اسرائیل اپنے نبیوں کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے، میری امت کے کچھ لوگ اپنے علماء کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے آپ کے من کی بات نہیں ہے، شیب کی بات نہیں ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جو آدمی کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر اس قول کے اندر شک ہو جائے گا، وہ ایمان سے نکل کر کے کفر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ آج ہم لوگوں کی حالت بڑا عجیب و غریب ہے، اس لیے اپنی زندگی پر خیال کریں، اور جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری نمازیں درست ہوا کرتی ہے، جس مسجد کے جو مسجدیں ہمارے محلوں کے اندر پائی جاتی ہے، اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرے، اور جہاں تک ہو سکے نماز جماعت کے ساتھ جا کر کے پڑھنے کی کوشش کرے، اسی میں کامیابی اور بھلائی ہے۔ وگرنہ یاد رکھ لیجئے، جب مسجد سے دور ہو کر کے ہماری نماز ہوگی، فرضیت جو ذمے سے ثابت ہو جائے گی، لیکن نماز کا جو اجر و ثواب ہے وہ ہمیں نہیں ملا، نماز کی جو عظمت ہے وہ عظمت نہیں ملی، جو فضیلت ہے وہ ہمیں نہیں مل سکی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنے میں تکبیر اولیٰ کا بھی خیال رکھے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے تکبیر اولیٰ کی حیثیت کہ آدمی لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بہترین عمدہ کھانا بنا لے، اور جب دسترخوان پر رکھے وہ کھانا کھانے کے لیے، تو پتہ چلا کہ تمام مٹیریل میں سب سے کم پیسے کا جو ایک نمک ہے وہ نمک ہی نہیں ہے۔ کیا کھانا میں ٹیسٹ آ جائے گا؟ حالانکہ کھا لے گا تو پیٹ بھر تو جائے گا، لیکن وہ ٹیسٹ نہیں رہ جائے گا جو نمک کے ڈلنے سے ہو۔ یاد رکھ لیجئے، تکبیر اولیٰ چھوڑ کر کے اگر ہم جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھتے ہیں تو نماز تو ہو جائے گی، جماعت کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن تکبیر اولیٰ کے چھوٹنے کی وجہ سے آپ کو وہ فضیلت، وہ برکت، وہ اجر و ثواب مل ہی نہیں سکتا ہے جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ میں نماز کی جماعت کے
साथ, पाबंदी के साथ में मस्जिद की अजमत और जिनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, जिनकी आवाज़ पर हम नमाज शुरू करते हैं। आजकल तो मुसलमान गैर मुस्लिम भी अजान का ख्याल रखते हैं। हमने अपने कानों से सुना गैर मुस्लिमों को अस्र की अजान के वक्त ये कहते हुए कि 4 बजे की अजान हो गई, अब वक्त बहुत कम है, जल्दी से काम ख़त्म करो ताकि शाम की अजान से पहले काम ख़त्म करके चले जाए। गैर मुस्लिम भी अजान का, फजर की अजान का भी ख्याल रखते हैं सुबह उठने के लिए, और शाम को काम बंद करके घर जाने के लिए भी अजान का ख्याल रखते हैं। लेकिन हम मुसलमान हैं, हम लोग कितना ख्याल रखते हैं। सारे लोगों को पता है कि फजर में अगर अजान सुन भी लिया तो नींद बहुत तेज़ आती रहती है, और बाकी 4 वक्त की तो कोई परवाह ही नहीं है। याद रख लीजिए, मस्जिद की अजमत भी हमारे दिल के अंदर होना चाहिए। मस्जिद में आ रहे हैं, मस्जिद से जा रहे हैं, जितनी देर हम मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं उतनी देर अल्लाह की इबादत करते रहे। इधर उधर की गुफ्तगू में, शोर शराबे में और हंगामे में वक्त को ज़ाय न करें। और मस्जिद आने के बाद जितनी देर भी ठहरे सुकून व इत्मीनान के साथ रहना चाहिए, वगरना वो बात जो किताब के अंदर लिखी हुई है, बाज़ लोग उसको हदीस से भी बयान करते हैं। बहुत ही मशहूर है, आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि मस्जिद के अंदर एक मोमिन को, ईमान वाले को ऐसे ही सुकून व इत्मीनान मिलता है जैसे मछली को पानी में सुकून व इत्मीनान मिलता है। कुर्बान जाइए, हर बात को इतनी मोटी मोटी बातों से मिसाल देकर के समझाया कि मस्जिद के अंदर मोमिन को उसी तरीके से सुकून और इत्मीनान मिलता है जैसे मछली को पानी में सुकून और इत्मीनान मिलता है। और एक परिंदे को अगर पिंजरे के अंदर कैद कर दिया जाए तो वो फड़फड़ाता रहता है, बेचैन रहता है कि कैसे दरवाज़ा खुले और हम भागे। किताब के अंदर लिखा हुआ है, आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद में बैठ करके और रह करके अगर उसी चिड़िया की तरह से मन अंदर से फड़फड़ा रहा हो, बेचैन हो कि कितनी जल्दी छूटे और यहाँ से भागे, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि ये मुनाफिक की अलामत और पहचान। मस्जिद में बैठकर अगर सुकून और इत्मीनान मिल रहा है तो ये पक्के और सच्चे मोमिन की अलामत और पहचान है। और अगर मस्जिद में बैठ करके सुकून नहीं मिल रहा है, बेचैनी छाया हुआ है कि जल्दी से भागे यहाँ से, वो तो ऐसी सूरत में अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि मुनाफिक की अलामत और पहचान है। हर शख्स अपने तौर पर गौर व फिक्र कर ले कि मस्जिद में आने के बाद हमारे दिल की हालत और मन की हालत कैसी रहती है। अगर सुकून और इत्मीनान वाली है तो फिर ये समझ ले कि अल्लाह का फजल है, और अगर बेचैनी छाई हुई है तो फिर ये भी फैसला अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमा दिया है। यह हमारा आपका फैसला नहीं है। इसलिए मस्जिद का एहतराम, मस्जिद में आने के बाद जहाँ तक हो सके मस्जिद के अंदर रहने वालों का अदब एहतराम और मस्जिद के तमाम सामानों का अदब एहतराम करना चाहिए। ये करेंगे तो अपनी ही भलाई होगी और सवाब होगा। और अगर इसके खिलाफ ज़िंदगी गुजारेंगे तो अगला जिसके खिलाफ हम चल रहे हैं उसका नुकसान हो ना हो, अपना नुकसान पहले हो जाएगा। और ये अभी पता नहीं चले तो नहीं चले, मरने के बाद सारी सूरत हाल आपकी आंखों के सामने होगी। इसलिए हर शख्स को जितना वक्त मिल रहा है, जो वक्त हम दुनिया में गुजार रहे हैं, अल्लाह की तरफ से ये बड़ी नेमत समझ करके परवरदिगार आलम की फरमाबरदारी में गुजारने की कोशिश करे। इसी में कामयाबी और भलाई है। अगर मनपसंद ज़िंदगी गुजारते रहे, जैसे तैसे ज़िंदगी गुजारते रहे, अल्लाह की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारते रहे, तो सिवाय हलाकत व बर्बादी के कुछ भी नहीं मिलेगी। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और सुन्नत व शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वो